وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم حیدرآباد دکن کے مشہور معروف اولیاء قطب الاقطاب حضرات سیدنا یوسفین شریفین علیہم رحمت و رضوان کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس محفل میں شرکت کرنا باعث برکت ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے، اس نے اپنے کلام مقدس میں اپنے اولیاء کا جا بجا ذکر فرمایا ہے. جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرو، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا ہے. الذین انعمت علیہم کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. پھر ہم قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے نام پر سورتیں نازل فرمائی. ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں. آل عمران یہ اولیاء کرام کے آل کا سورہ. اولیاء کرام بھی برکت والے، ان کی آل بھی برکت والی. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ لقمان. سورہ لقمان بھی ایک اللہ کے ولی کے نام سے ایک سورہ نازل کیا گیا. سیدتنا مریم علیہ السلام، یہ ان کے نام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اولیاء اکرام کا ذکر مجھے محبوب ہے. اولیاء اکرام کا تذکرہ تم اپنی محافل میں کیا کرو، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی نہیں بلکہ آپ 19واں پارہ اٹھا کر پڑھیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے جو بندے ہیں، اولیاء جو ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے بات کرتے ہیں. جب جاہلوں سے وہ تخاطب ہو جائے تو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ پورا رکوع اولیاء اکرام کی مناقب میں، ان کی تعریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، اولیاء کرام سے محبت کرنا دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے متعلق کیا فرمایا. اولیاء جہاں جس غار میں ہوتے ہیں اس غار کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. ان کے پاس بیٹھنے والے کتے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. ان کی کروٹوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرما دیا. اولیاء کرام کے مناقب سے قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ہمیں ملتی ہیں. معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون وہ لوگ ہیں جن کی ہم نشینی ہم اختیار کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، تمہارے درمیان سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالی یاد آ جائے. معزز سامعین، اسی حدیث پاک کی مصداق حضرات یوسفین شریفین علیہم رحمت و رضوان، یہ دو اولیاء، یہ دو ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن کے آستانے پر مسلمان تو مسلمان، دیگر برادران وطن بھی وہاں پر حاضری دیتے ہیں. جمعرات کے دن جا کر دیکھ لیجئے جتنے ہمارے مذہب کے لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، بلا تفریق مذہب دیگر مذاہب کے لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کے فیوزات اور برکات کو حاصل کرتے ہیں. آج ہمیں کہا جاتا ہے اولیاء کرام کے آستانے پر کیوں جاتے ہو، وہاں پر کیا ملتا ہے؟ معزز سامعین کرام، اولیاء کرام کے آستانوں پر فیضان ملتا ہے، وہاں پر فیضان بڑھتا ہے. اولیاء کرام کے آستانوں پر روحانی فیضان بڑھتا ہے. اس لیے مخلوق ان کے وفات کے بعد بھی، ان کے وصال کے بعد بھی وہاں جاتے ہیں اور ان کے آستانوں سے فیوز اور برکات حاصل کرتے ہیں. حضرات یوسفین شریفین کے متعلق سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا. آپ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت یوسف بابا علیہ رحمت و رضوان یہ مصر میں پیدا ہوئے اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ کنعان میں پیدا ہوئے. یہ دونوں حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی
رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی جن کا مزار اقدس جامع مسجد دہلی کے پاس وہاں پر واقع ہے، ان کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر بیعت حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں بیعت حاصل کرتے ہیں، جب آپس میں پیر بھائی ہو جاتے ہیں، ویسے ان کا کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی خونی رشتہ داری ہے، مگر قرآن مجید میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ ہمارے درمیان رکھا ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، آپ مومن جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ بیعت حاصل کرنے کے بعد اب یہ دونوں ایمانی بھائی ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں میں ایسی محبت ہو گئی، سگے بھائیوں میں ویسی محبت نہیں ہوتی، ویسی محبت حضرت یوسفین شریفین رحمت اللہ علیہما کے اندر جاگزی ہو گئی۔ پھر انہوں نے حج بیت اللہ کا سفر کیا، پھر ہند کا سفر کیا، وہاں سے آپ نے اورنگزیب کی فوج میں فوجی کے طور پر آپ وہاں پر بھرتی ہوئے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، حضرات یوسفین شریفین علیہ رحمت و رضوان حیدرآباد کی سرزمین پر عالمگیر بادشاہ کے ساتھ تشریف لائے۔ عالمگیر بادشاہ کو جو کئی ریاستوں کو فتح کر چکا تھا، اب اس کی نظر حیدرآباد دکن کے اوپر تھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت طوفان آیا، بہت بارش ہوئی۔ طوفان تھمنے کے بعد تھوڑی سی ہوا چل رہی تھی، اس نے جائزہ لینے کے لیے جب اپنے خیمے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ خیمے کے اندر دو بزرگ شخصیات کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حقیقی قرآن مجید کی تلاوت تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، اور ہوا چلنے کے باوجود بھی وہ چراغ بجھتا نہیں ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر عالمگیر بادشاہ آپ کے خیمے کے اندر جب داخل ہوا تو حضرات یوسفین شریفین نے فرمایا سلطان آپ شہنشاہ ہو کر ہمارے خیمے میں آئے؟ تو اورنگزیب نے جواباً عرض کیا حقیقی سلطان تو آپ لوگ ہیں، حقیقی شہنشاہ تو آپ لوگ ہیں۔ حضرت وہ کیسے؟ اس لیے کہ میں تو صرف ظاہری سروں پر حکومت کرتا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری حکومت تو طوفان کے اوپر بھی ہے، تمہاری حکومت تو چراغ پر بھی ہے، یہ فضائیں بھی جو ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے، اور لوگوں کے دلوں پر تمہاری حکومت نظر آتی ہے۔ عالمگیر بادشاہ کون ہے جس نے اپنے دور خلافت میں فتوائے عالمگیری، ایک بہت بڑی فتوے کی کتاب علماء احناف جس کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، 500 علماء کو اپنی نگرانی میں رکھ کر انہوں نے فتوائے عالمگیر کو مرتب فرمایا۔ وہ خود اپنے اندر ایک عالم ہے، خود اپنے اندر اولیاء ولیوں کی صفت رکھتا ہے، ویسا بادشاہ بھی اولیاء کے آستانے پر ہمیں نظر آتا ہے۔ دنیا میں جس کو سلطانی ملتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، مگر دنیا کا ظاہری سلطان ہمیں کسی نہ کسی ولی کی چوکٹ پر نظر آتا ہے، چاہے اکبر بادشاہ ہو کے جہانگیر ہو، چاہے نظام الملک ہو یا کوئی اور ہو، وہ تربیت پاتا ہے، اس کے اندر فتوحات کی جو کرن روشن ہوتی ہے وہ اولیاء کرام کے آستانے پر ان کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ القصہ مختصر انہوں نے کہا کہ آپ جیسی شخصیات ہوتے ہوئے ہم قلعہ گولکنڈہ فتح نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرات یوسفین شریفین نے زمین سے ایک ٹھکری اٹھائی، کیا بادشاہ سے منگوائی، اور بغیر کسی قلم کے، بغیر کسی چیز کے انہوں نے انگلی سے اس کے اوپر کچھ لکھ دیا۔ اولیاء کی بات اولیاء جانے۔ انہوں نے کہا لنگر ہاؤس حیدرآباد میں جہاں پر گولکنڈہ ضلع کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر وہ موچی نظر آ رہے ہیں مگر وہ بزرگ ہیں اور اس علاقے کے خطب ہیں، ان کی وجہ سے آپ پتہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، جائیے انہیں لے جا کر دیجئے۔ جب وہ چیز وہ بزرگ حضرت میرا حسین رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بزرگ ہے اپنے وقت کے بہت بڑے، حضرت میرا حسین علیہ رحمہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں جب لے جا کر عالمگیر بادشاہ نے دیا، انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاتا مگر ایک شرط پر جاتا ہوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ قلعہ فتح ہونے کے بعد حضرات یوسفین شریفین کو ہمیشہ کے لیے یہیں پر حیدرآباد دکن میں سکونت اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کیا، اس کے بعد فتح ان کے لیے لکھ دی گئی۔ دوسرے دن جب چڑھائی ہوئی، معزز سامعین کرام، حضرات یوسفین کی بشارت کی وجہ سے عالمگیر نے فتح حاصل فرمائی۔ معلوم ہوا یہ قلعے فتح کیا جاتے ہیں، یہ ملک بھی فتح کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کے ولی کی دعا کار فرما ہوتی ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، اولیاء کرام کے پاس ہم کوئی چیز فتح کرنے کے لیے نہیں جاتے، اپنے دل کی دنیا بدلنے کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اولیاء کرام سے محبت کرنے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ملتا ہے، قبر میں حشر میں فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنته
اس کے لیے کوئی بات مقرر ہوتی کہ اگر یہ کہتا انا اعاقبہ میں اس کا پیچھا کروں گا تو اس کے لیے کوئی اور بات ہوتی، انا آخذہ کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے عمل برباد ہوتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا جملہ استعمال فرمایا من عادى لي وليا، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، ایک ہے آدھا ایک ہے عادہ، ایک دال کے ساتھ ایک دال کے ساتھ، اگر آدھا کہے تو اذیت دینا تکلیف دینا، اور تکلیف زبان سے دی جا سکتی ہے کچھ کہہ کر اور کچھ ہاتھ لگا کر یا مار کر یا کچھ کر کے اس ویسا کرنے کو اذیت دینا کہتے ہیں، مگر اللہ نے اذیت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، عادہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ جو عداوت جو ہوتی ہے، عداوت کے لیے نہ مارنے کی ضرورت ہے نہ بولنے کی ضرورت ہے، دل میں اگر عداوت آ گئی تو سمجھ جاؤ سارے اعمال اس کے حق ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تکلیف دینا دور کی بات ہے، تم دشمنی اگر پال لو، میرے ولی کی دشمنی اگر سینے میں پال لو تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور تیار ہو جاؤ فقد آذنتہ بالحق، تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی میں دم جو اولیاء کرام سے دشمنی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے، جو دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر جو محبت کرتا ہے اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے، اور آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہتا ہے دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا یہاں پر حضرات یوسفین کی محبت میں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محشر کے دن حضرات یوسفین ہوں گے، ان کی بارگاہ میں یہ غلام بھی حاضر ہوں گے، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہاں جنت میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، کیونکہ اولیاء جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کو جنت بنا لیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرات یوسفین شریفین کا آستانہ 3 صدیوں سے فیوز اور برکات لٹا رہا ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمت و رضوان، وہ خود اپنے وقت کے تاجدار ولایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرات یوسفین شریفین علیہ الرحمہ کی بارگاہ کو جانا تو دور، مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ اس گلی سے بھی گزرنا غلط بات ہے۔ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجھے اس آدمی کے ایسے جملہ کہنے کی وجہ سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کفر پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ بات محدث دکن وہ خود اپنے تاجدار ولایت میں وہ فرماتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا رخ یہ، جانے والا جب جاتا ہے تو فیض حاصل کرتا ہے، اگر کوئی دشمنی سے جاتا ہے تو عداوت لے کر جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اسے کچھ نہیں ملتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اولیاء کرام سے محبت کرنا معزز سامعین کرام یہ نصیب والوں کی بات ہے، مقدر والوں کی بات ہے، ہر ایک کی جھولی میں یہ محبت جو ہے نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذکر سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے، 6600 سے زائد آیتیں ہیں جس میں احکامات کی صرف 500-600 آیتیں ہیں، باقی آیتیں کیا ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں گے اولیاء کے مناقب، کبھی کئی انبیاء کے مناقب، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے چلنے کا ذکر کرتا ہے، کہیں ان کے سونے کا ذکر کرتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا ذکر کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم میرے پیاروں کو میری قرآن میں پڑھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ آج معزز سامعین لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر بلایا جا رہا ہے اور ان کی عقیدتوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ولی کے نام پر بلانا اللہ کے نام پر بلانے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن و حدیث کے نام پر بلاتے ہیں، اولیاء کرام کے پاس کیا ملتا ہے؟ معزز سامعین کرام، قرآن و حدیث کے نام پر بلانے پہ جو نہیں ملتا، اولیاء کے نام پر بلانے سے اس سے بڑھ کر ہمیں چیزیں ملتی ہے۔ اولیاء کے نام پر بلانے سے ایمان بھی بچتا ہے، ہمارا عمل بھی بچتا ہے، اور آخرت میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام سے سچی محبت کریں، اور زبان ولی سے جو لفظ نکل جاتا ہے، یہ جو آپس میں پیر بھائیوں کی جو محبت ہوتی ہے میرے دوستوں، یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ ہمیں بھی آپس میں پیر بھائی ایسی محبت سے رہنا چاہیے۔ پیر و مرشد کی اتباع ضروری ہے، پیر و مرشد کی اطاعت ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم مرید ہو جاتے ہیں، آپس میں پیر بھائی ہوتے ہیں، محبت کرنا ہو تو یوسفین شریفین کی طرح کریں۔ آپس میں کس طریقے سے نہ کوئی بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ اگر دونوں میں سے کسی کو کوئی نعمت مل جائے، نہ اسے دیکھ کر جلنا ہے نہ حسد کرنا ہے۔ حضرات یوسفین شریفین نے یہ وعدہ کیا، آپس میں قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے۔
5 ज़िलहज्जा को हजरत यूसुफ बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए। हजरत शरीफ बाबा अलैहि रहमत जब आप वापस आए तो आपने दाई अजल को लब्बैक कहा। आप बिरूह क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। अब यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह के हुक्म से आप बिरूह परवाज़ हुई। अब शरीफ बाबा इरशाद फरमाते हैं, हजरत आप मेरे पीर भाई हो, दुनिया और आखिरत में साथ में रहने का वादा किया था, आप कैसे चले गए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपके अल्फाज को जाने नहीं देता। आपने गुस्ल फरमाया, सफेद लिबास पहना, फिर उसके बाद एक तख्त पर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए आप लेट गए। यह अल्लाह का प्यारा लेटा। मेरे दोस्तों, यहाँ आए थे हजरत इज़राइल रूह परवाज करने, मगर यहाँ हजरत शरीफ बाबा जब लेटे तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी फरिश्ते को भेजता है कोई इंतजार नहीं करता। लिकुल्लि उम्मतिन अजल, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरुन सा, जब वक्त आता है तो रूह निकल जाती है। मगर अल्लाह के प्यारों का मामला अलग है। अल्लाह के प्यारे जाना चाहे तो अपने इख्तियार से जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़राइल को भेजता है, जाओ मेरा प्यारा आना चाहता है। आपस में इनकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत बरकरार है। उसी दिन हजरत शरीफ बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान का विसाल मुबारक हुआ। एक जम्मे गफीर ने आपकी जनाजे में शिरकत फरमाई। आज भी आपके मज़ार मुबारक दोनों आपस में है और सबको जो फैज़ान मिलता है दोनों के जरिए से मिलता है। अगर कोई यूसुफ बाबा से मांगे, शरीफ बाबा ना दे तो मेरे दोस्तों उसको नहीं मिलता। अगर कोई शरीफ बाबा से मांगे, यूसुफ बाबा ना दे तो नहीं मिलता। मांगना हो तो दोनों से मांगना होगा। मिलता है तो दोनों से मिलता है, नहीं मिलता तो दोनों से नहीं मिलता। तो हम दोनों से लेने के लिए आए हैं, ये मोहब्बत बाकी रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, वक्त की किल्लत है, मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर अर्ज किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला यूसुफ बाबा शरीफ बाबा का फैज़ान जारी फरमाए। वाखिर दावाना